حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات بیت محمد وآلہ عزاداران سید الشہداء مجلس اور وہ بھی امام حسین علیہ السلام کے نام پر جو ہو، اگر وہ مجلس انسان کے شعور کو بیدار نہ کر سکے تو پھر ہم ظاہری طور پر تو امام کے نام پر ہیں لیکن اپنے وجود کو کربلا نہیں لے کے جا پائیں گے۔ تو جو بھی مجلس میں ہم آئیں ہمیں بھی تیاری کرنی چاہیے، اور جو پڑھنے آئے اسے بھی خدا توفیق دے کہ وہ ان مجلس میں ہمیں اللہ کی طرف متوجہ کروائے، اور جنہیں اللہ نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ان کی طرف متوجہ کرائے، تاکہ اس سے پتہ چلے کہ یہ میں اپنی ذات کے لیے نہیں بول رہا، میں اپنے پروردگار کے لیے بول رہا ہوں۔ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ سیرت ائمہ یہی ہے، سیرت انبیاء یہی ہے۔ کسی نبی نے آ کر یہی نہیں کہا کہ میرے پیچھے چلو، یا یہ جو میں لایا ہوں یہ میری اپنا کچھ ہے، نہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے سائنٹسٹ جنہوں نے بھی کچھ بھی کشف کیا، انوینٹ کیا، انہوں نے یہی کہا کہ یہ تھیوری میری ہے، یہ کام میرا ہے، یہ فارمولہ میں نے ڈرائیو کیا ہے۔ مگر جتنے بھی نبی آئے، ہر دور میں آئے، جو کچھ لے کر آئے، کیا کہا اس نے بھیجا ہے۔ تو یہی تو کمال تھا، یہی تو کمال ہے اس کے بھیجے ہوئے نمائندے کا کہ وہ آتا ہی اس کی طرف لے جانے کے لیے ہے۔ اور پوری دنیا کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا، ہماری گفتگو جو چل رہی ہے، اور اللہ کرے کہ کسی مقام پہ پہنچ سکے کہ جہاں یہ شجر طیبہ آیا اور ہے، وہیں پر شجرہ خبیثہ بھی اپنا کام کر رہا ہے، اور اس کی پوری ڈیوٹی ہے۔ منازل ہم اس گفتگو کے طے کرتے آئے ہیں، اس کا کام ہی یہی ہے کہ اس دنیا کو اس طرح دکھائے کہ یہ حقیقت نظر آنے لگے، اور اس حقیقت کو یہ بتائے کہ تم بھی اسی حقیقت کے لیے بنے ہو۔ دنیا کی جو مختلف تھیوریاں ہیں، ویسٹ کی جو تھیوری ہے، فلسفہ ہے، وہ انسان محور ہے، یعنی انسان اساس ہے اور ساری چیزیں اس کے گرد گھوم رہی ہیں انسان کے لیے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں کہ جی دوسرے ترقی یافتہ ممالک میں، خاص طور پہ ویسٹ میں، انسان کے آرام کی چیزیں بہت ہیں، مطلب کرسی بھی اچھی ہونی چاہیے، بیڈ بھی اچھا ہونا چاہیے، گاڑی بھی یوں ہو، یہ بھی یوں ہو، یہ بھی یوں۔ کیوں؟ کیونکہ محور انسان ہے،
جبکہ تعلیمات الہی میں محور انسان نہیں ہے، محور توحید ہے، اور اس توحید کے گرد انسان گھوم رہا ہے، اور اسی توحید تک لانے کے لیے پروردگار نے اگر اپنے نمائندے نہیں بھیجے ہوتے کوئی بھی نہیں پہچانتا، کیونکہ انسان کی جب تک تربیت نفوس نہ ہو، اور یہی وجہ کہ یہ انبیاء آتے رہے اور پھر اس کے بعد وصیوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ میں نے پہلے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ اس طرح گھس گئے، جب آخری نبی آیا تو شجرہ خبیثہ نے بھی پوری طاقت لگائی کہ کسی طریقے سے اسلام تک پہنچے، مگر وہیں پر رسول خدا کے ساتھ ساتھ پہلی دعوت سے لے کر اسلام کی پہلی دعوت تو پتہ ہے نا آپ کو، اصل میں ہمارے بعض لوگوں نے ممبر سے خیبر خندق کو اتنا کم کر دیا ہے کہ اب ہمارے بچوں کو واقعات ہی نہیں پتہ ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ بھئی خیبر خندق بیان کریں، اگر نہیں بیان کریں گے تو لوگ اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں خیبر بھی ہمارا تھا، خندق بھی ہماری تھی، یعنی تھوڑے دنوں میں یہی ہوتا ہے۔ ابھی لوگ کہتے ہیں، ابھی آپ باہر جائیں مختلف سیکولر، ہمارے یہاں بھی تو ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، اوہ ہاؤ اٹ از پاسبل اے مین لفٹ سچ بگ ڈور ود ون فنگر۔ وہ انگریز ہیں ہمارے یہاں بھی بہت سارے، کیا کریں، کیسے ہو سکتا ہے ایک دو انگلیوں سے دروازہ اکھاڑ دیا، مگر یہ کوئی کمال تھوڑی تھا مولا کائنات کے لیے، یہ کوئی کمال تھا امام کے لیے، طاقت الہی طاقت تھی، دروازے کیا شہر کے شہر ہوتے تو اکھاڑ کے پھینک دیتے، خوب طاقت تھی۔ خوب پہلی دعوت کیا ہے، میں آپ کو نہیں بچوں کے لیے، بچے بیٹھے ماشاءاللہ خدا ان کو صحت اور سلامتی دے، امام کا سپاہی بنائے، بچوں کے لیے کہ پہلی دعوت سے معاملہ شروع ہو گیا، کہ جہاں ادھر دوسرے اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں، یہاں پہلی دعوت کیا ہے، نبوت کے بعثت کے بعد جب پروردگار نے حضرت رسول خدا کو کہا کہ بھئی یہ اعلان کر دیں آپ، لیکن پہلے اپنے رشتہ داروں کو اقربا کو بلائیں، رسول خدا نے بلایا۔ خوب طریقہ یہی ہے کہ انسان دعوت پہ بلائے، کھانے تو سبھی آ ہی جاتے ہیں، چلو ویسے کوئی نہ کوئی آ ہی جائے گا، ہمارے یہاں بھی لوگ آ ہی جاتے ہیں، مولانا صاحب مولانا کون ہے، کیا پڑھ رہا ہے، نیاز کیا ہے، کھانے تو ہم آ ہی جائیں گے، تو اچھی بات ہے، نیاز تو کھانی چاہیے اور نیاز دینی بھی چاہیے، اس قطر اس کا مطلب نہیں کہ ہم نیاز نہ دیں، بہترین نیاز دیں، دشمن ہماری نیازوں سے بھی جلتا ہے، ہماری سبیلوں سے بھی جلتا ہے، اسی لیے تو یہی تو امام حسین کا کمال ہے کہ تم نے وہاں پانی روکا تھا یا ہم تا قیامت پانی پلاتے رہیں گے، یا علی۔ خوب یہ آپ کریں، خوب اسلام نے بھی دعوت کی، رسول خدا نے دعوت کی، بلایا، اب جب کھانا کھایا کہنے لگے کچھ تو اٹھ کے چلے گئے، یہ پھر دوبارہ دعوت کی، پھر کھلایا، پھر کہنے لگے، پھر اٹھ کے چلے گئے، تیسری دفعہ تو پھر ذرا معاملہ ایسا تھا کہ اب ان کو روک لینا ہے کھانا کھلانے کے بعد۔ کھانا بھی کیا تھا، معجزہ ہی تھا، اتنے سے ایک برتن میں رسول خدا کھانا بناتے تھے، ایک گوشت کا حصہ تھا، بس اسی سے نکلتا چلا جا رہا تھا اور لوگ کھاتے رہتے تھے۔ یہ کمال ہے، خوب معجزہ رسالت ہے ان کے ہاتھ، اور کہاں، اور وہ برکتیں، اور وہ چھوٹے سے کمرے اور اتنے سارے لوگ، اور وہاں رسول خدا نے اپنا کام جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا۔ کیا کہا کہ بھئی میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، ان سب کو چھوڑ دو بتوں کو، اور جو یہ کرے گا میری نصرت کرے گا، میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، جو میرے ساتھ چلے گا اس کی پیروی کرے گا وہ میرا وصی ہے، میرا جانشین ہے، میرا خلیفہ ہے۔ اب ایک دفعہ ہوا کوئی بھی نہیں اٹھا، ایک بچہ اٹھ گیا، دوسرا دفعہ بولا کوئی نہیں ہوا، پھر ایک اشارہ کر، تیسری دفعہ ہوا تو بھی وہی اٹھا، تو اس کے بعد رسول خدا نے کہا کہ یہی میرا وصی ہے، میرا جانشین ہے، میرا خلیفہ ہے، یعنی ولایت علی ابن ابی طالب، دعوت اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، یعنی یہ ولایت دعوت ذوالعشیرہ سے شروع ہوئی، غدیر خم تک جا کر اکمال پر پہنچی ہے۔ یہی دکھایا رسول نے کہ یہیں وہاں پہ بھی وہی ہے اور ساری زندگی وہی رہا، یعنی اسی ولایت نے تو کاٹا ہے آنکھ کے کفر کو۔
کہ آپ دیکھیں جو شب ہجرت رسول خدا کے بستر پر کون ہے؟ مولا کائنات۔ حدیث میں بیان ہوتا روایت میں کہ پروردگار نے اس شب ہجرت میں جب مولا کائنات سو رہے ہیں تو ان پر جو حضرت جبرائیل ہیں، حضرت میکائیل ہیں، ان کو کہا کہ تم میں سے کون ایک دوسرے کی قربانی دے سکتا ہے؟ آپس میں وہ بھی ملائکہ ہیں، بڑے ملائکہ ہیں، بزرگ ملائکہ ہیں، تو ایک دوسرے کہا کہ کیا اس پر قربان ہو سکتے ہو؟ کہا تو پروردگار نے افتخار کیا، دیکھو زمین پر جا کر دیکھو کہ علی اپنے بھائی، اپنے نبی پر اپنی جان کو نثار کر رہا ہے۔ اور روایت آئی کہ ملائکہ آئے، دونوں ملائکہ آئے اور کہا کہ یا علی آپ پر پروردگار افتخار کر رہا ہے۔ یعنی یہ ولایت ایسی نہیں ہے وہ ہمیں تو مل گئی، ہمیں تو گھر سے ملی ہے، مسئلہ یہ ہے ہمیں نہیں پتا یہ ولایت کتنی مہم ہے، ہمیں تو کیونکہ مل گئی ہے اس لیے ہم لوگ اس کو بس وہ مولا، بس ٹھیک ہے مولا ہمارے ہیں، ہمارے ہی ہیں، باقیوں کے تو ہیں ہی نہیں۔ مولا بھی تبھی ہوں گے جب آپ مولائی ہوں گے، اور مولائی ہوں گے، اور مولائی کیسا ہو یہ مہم ہے۔ میرے زبان سے کہنے سے نہیں ہو سکتا کہ بھئی میں مولائی ہوں، نہیں عزیزان محترم، مولائی میثم تمار تھے، مولائی حضرت سلیمان فارسی تھے، مولائی بوذر اور کمبر تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں کوئی کام حتیٰ اپنی آنکھوں کو نہیں اٹھایا جب تک مولا کائنات نے نہیں چاہا۔ یہ جو لوگ بعض اوقات سوال بھی کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ 25 سال امام خاموش بیٹھے رہے، اور یہ کیا ہے نا، ان کی جرت نہیں تھی، امام کچھ کہیں گے تو یہ کریں گے۔ اطاعت اسے کہتے ہیں عزیزان محترم، کہ مالک اشتر دشمن کے خیمے میں پہنچ گیا، تلوار کی زد میں دشمن ہے، لیکن پیغام آ گیا مالک واپس آ جاؤ، مالک واپس آ گیا۔ ہم کھڑے ہوتے، ہم کیا کہتے ہیں؟ مولا ایک منٹ میں ذرا کام تمام کر لوں پھر آؤں گا۔ یہ نہیں ہے، وہ ہے مولائی کہ جو ہر وقت اطاعت کر رہا ہے، چاہے بازار میں کھڑا ہے، چاہے مجلس میں بیٹھا ہے، چاہے گلی کے کونے پہ کھڑا ہے، چاہے ماتم کی صفوں میں کھڑا ہے، چاہے جلوس میں ہے، کسی مقام پر ہے، پورا کا پورا اطاعت کا پیکر ہے، اسے مولائی کہتے ہیں۔ نہ کہ میں اپنی مرضی سے اپنے آپ کو بولوں میں مولائی ہوں، یہ کہتا اپنے آپ کو آپ نے ٹیگ لگا لیا۔ مولا کون ہے؟ جیسا مولا ہوگا ویسا ہی مولائی ہوگا۔ مولا کی شخصیت تو عبادتیں، سجدے، قرآن، ہر روز قرآن، ختم قرآن مولا کائنات کا، عبادت، مدد، دشمن سے بھی ایسا، دشمن کے مقابلے میں کیسا، خندے پہ پیشانی کب، تڑپنا سجدے میں کیسا، یہ ہے۔ کچھ تو ہو بھئی، کوئی تو چیز لگائیں اپنی زندگی میں یا نہیں لگانی؟ بابا گاڑی کے پیچھے لکھنا ہے علی وارث، وہ ہمارے یہاں ویسے ہی بہت سارے وارث ہیں، علی وارث۔ ایسے تھوڑی وراثت ملتی ہے عزیزان محترم، وراثت تب ملے گی جب میری سنخیت میں کوئی ایسی چیز ہو کہ جسے میرا مولا کہے ہاں یہ میرا وارث ہے، کچھ تو ہو میری زندگی کے اندر۔ اب یہی تو وجہ ہے کہ اس ولایت نے آ کر کفر اور نفاق کو کاٹا ہے، آج تک صراط مستقیم یہی ولایت ہے، یہی ولایت ہے۔ قرآن میں جو پڑھتے ہیں صراط سورہ حمد میں ہر وقت نماز میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار سیدھے راستے پر قائم رکھ، نہ چلا سیدھے راستے پر تو ہیں ہم، وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ چلا جو سیدھے راستے پہ نہیں ہے، ہم تو سیدھے راستے پر ہیں، قائم رکھ۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ انعمت علیہم، کہ جہاں میں نے اپنی نعمتوں کو تمام کیا۔ نعمتیں کیا ہیں؟ میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام کی خدمت میں شخص آیا، قرآن میں کافی جگہوں پر نعمتوں کا ذکر ہے، کہا مولا یہ پروردگار پوچھتا ہے کہ میں روز قیامت نعمت کا حساب کتاب لوں گا، تو یہ نعمتیں کیا ہیں؟ یہ جو ہم کھاتے پیتے ہیں یہ نعمتیں ہیں؟ تو امام فرماتے ہیں میں تمہیں گھر بلاؤں اور کھلاؤں پھل، پھر بعد میں تم سے پوچھوں کہ یہ میں نے تمہیں کھلایا ہے اس کی مجھے ریٹرن دو تو اچھا لگے گا؟ کہتے ہیں نہیں، میرا پوچھنا تمہیں اچھا نہیں لگے گا تو خدا کا پوچھنا تمہیں اچھا لگے گا؟
کہتا تو پھر یا ابن رسول اللہ پھر کون سی نعمتیں ہیں؟ کہا نحن نعمت اللہ، ہم ہیں اللہ کی نعمت جس کا سوال کیا جائے گا. ہم نعمت ہیں، اگر ہم نہ ہوں، واقعاً اگر نہیں ہوتے تو بشریت کہاں ہوتی؟ کفر کا شجرہ ملونہ تو چلا آ رہا ہے. اگر یہ نہ ہوتا شجرہ طیبہ تو آج بشریت کی ہدایت کے لیے کوئی دروازہ تھا ہی نہیں، کوئی بھی نہیں تھا، کوئی نہیں ہے. عزیزان محترم، اس لیے معرفت امام بہت مہم ہے، سمجھنے کی کوشش کریں. اسی لیے جب تک آپ کو اس کی شدت کا احساس نہیں ہوگا، آپ کو آپ کے دشمن کا احساس نہیں ہوگا. یاد رکھیے گا، آپ اگر دین کو ہلکا لیں گے، آپ امامت کو صحیح نہیں سمجھیں گے، دشمن وار کرتا رہے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. لیکن آپ کو احساس ہو گیا کتنا حساس معاملہ ہے ولایت کا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا دشمن کتنی تیزی سے کام کر رہا ہے اس ولایت کو ختم کرنے کے لیے. یہی تو چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس ولایت کو تبدیل کر دے. اور قرآن میں بھی ہے کہ یہ نعمتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں کفر کی طرف. ان کا کام یہی ہے. یہ پوری دنیا میں جو سسٹم ڈیزائن کیا ہوا ہے یہ ہے ہی اس لیے کہ سوچوں کو برباد کر دو، ذہنوں کو خراب کر دو، آنکھوں کو گناہ گار کر دو، زبان کو حرام لقموں سے بھر دو. یہی تو ہے، کیونکہ پھر اثرات ہوں گے ان کے، اور جب اثرات ہوں گے تو آپ ولایت کو کیسے قبول کریں گے؟ پھر آپ کو یہ لگے گا بھائی پتہ نہیں آتے ہیں تبلیغ کرتے رہتے ہیں، ہر وقت نصیحتیں کرتے رہتے ہیں، برا لگے گا. اچھی بات کوئی کہے گا برا لگتا ہے آدمی کو، ممبر سے اور برا لگتا ہے. یہ تو مولانا صاحب آتے ہیں. نہیں عزیزان محترم، کیونکہ ہمارے نفسوں کو عادت نہیں رہی ہے کہ ان کی کوئی واز کرے. شہید مطہری اللہ مقام خدا آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. شہید مطہری اتنے بڑے اسکالر ہیں، آپ ان کی کتابوں کا ترجمہ ہو چکا ہے. میں جوانوں سے کہوں گا ان کی کتابیں پڑھا کریں، بہت ضروری ہیں. کہتے ہیں کہ ہم درس میں جاتے تھے، درس اخلاق میں، یعنی معنویت روح کے درس میں. ہفتے میں ایک دن ہوتا تھا، بدھ کے دن. جمعرات جمعہ آتا تھا، ہلکے ہلکے درس کا اثر ختم ہونا شروع ہو جاتا تھا. پھر ہفتہ اتوار آیا تو لگتا تھا کہ جیسے ہم خالی ہو گئے ہیں. پیر منگل تک ایسا لگتا تھا کہ جیسے بدن جو ہے وہ پورا دنیا کی طرف مائل ہو گیا ہے، یعنی حالت ایسی خراب ہوتی تھی. سب ختم، اور پھر دوبارہ بدھ آ جاتی تھی. یعنی ہر ہفتے ہمیں خوراک کی ضرورت تھی. امام خمینی کے درس میں جاتے تھے، ہفتے میں ایک دن درس ہوتا تھا، ہمیں ضرورت ہوتی تھی. یعنی شہید مطہری جو کہ آیت اللہ ہیں، جو کہ مفکر اسلام ہے، جامع اسلام شناس ہے، کہ جن کے لیے کہا ہے کہ ان کی کتابیں پڑھنا جوانوں کے لیے ضروری ہیں، جس کو امام خمینی نے کہا کہ یہ میرے جگر کا پارا تھا جو شہید ہو گیا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہفتے میں ایک درس نہیں لیتا تو میری حالت ہوتی تھی. ہماری زندگی کی کیا حالتیں ہیں؟ ہماری زندگی میں تو درس ہے ہی نہیں. ہماری زندگی میں عزیزان محترم، ہمارے معاشرے میں یعنی ایک قحط ہوتا ہے نا، ایک قحط کے اندر قحط ہے کہ ہمارے معاشرے میں نفسوں کی تربیت کرنے والا شخص نہیں ہے. آپ معاشرے کے اندر دیکھیں، ہم تو خیر جب دورے کالج یونیورسٹی کے ٹائم پہ تھے، ہم بہت زیادہ متوجہ بھی نہیں تھے. تو خدا نے توفیق دے دی کہ خدا نے ہدایت دی کہ ہم اس طرف متوجہ ہوں. ورنہ جو ہے وہ علامہ رضی جعفر صاحب کے جو بھائی تھے وہ ہی درس دیا کرتے تھے، حالانکہ وہ بہت عالم دین نہیں تھے جس طرح وہ خود ہیں. آغا جعفر عالم دین نہیں تھے مگر خوب کتابیں پڑھنا، لیکن روحانی اتنی شخصیت تھی کہ ہمارے جتنے بھی دوست جو سینئر ہیں ابھی، جو پروفیسر ہیں یا دنیا ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، انجینئر ڈاکٹر جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سب آغا جعفر کے درس میں جاتے تھے. اور ان کی میں آج تک دیکھتا ہوں کہ ان کی اس وقت کی تربیت ان کے نفسوں میں اتنی شدید ہے کہ آج تک وہ معنویت کی طرف متوجہ ہیں.
اتنا اثر ہوتا ہے ایک نفس کا جوان کے اوپر. لیکن ہمارے معاشرے میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نہیں چاہتے. اگر آپ اور میں چاہنا شروع کر دینا تو خدا ہمارے لیے بھیج دیتا ہے. یہ کال جو بزرگ کہتے تھے یہ خامخواہ کا کال نہیں ہے. اس کو میں نے بھی پریکٹیکل کیا ہے کہ اگر نیت سچی ہو تو مرشد گھر کے دروازے پہ آ جاتا ہے، آ جاتا ہے. علامہ طباطبائی تفسیر المیزان کہتے ہیں کہ میں جب نجف کے حوضے میں گیا تو جیسے داخل ہوا نجف میں تو مولا کائنات کی حرم کی طرف نگاہ پڑی تو میں نے کہا کہ مولا یہاں تو آ گیا ہوں، پڑھائے گا کون؟ استاد کون ہوگا؟ کہتے ہیں ابھی میں جہاں ٹھہرا ہوا تھا موقتاً ٹیمپریری، میں وہاں دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے. جب میں نے دروازہ کھولا تو آیت اللہ قاضی طباطبائی کھڑے ہوئے تھے. کہا ہم ہیں نا پڑھانے کے لیے. یعنی یہاں مولا سے مانگا وہاں بھیج دیا انہوں نے. یہاں اگر پیاس اور طلب کی شدت ہو تو ہی اس مقام پہ پہنچیں گے. خوب اگر شدت ہی نہیں ہے. حضرت سلیمان نبی کہ خدا نے اتنی حکومت دی، اتنا قدرت دی، اتنا سب کچھ دیا. ایک دن گزر رہے تھے کہیں سے تو دیکھا کہ دو پرندے، ایک نر ایک مادہ چڑیا، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. وہ جو نر ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ رشتے کی بات کر رہا ہے. اس سے کہہ رہا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کہ میں تمہاری خاطر یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. یہ کرتے 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 یہاں تک آ گیا کہ میں سلیمان نبی کے تخت کو اپنے چونچوں پہ اٹھا کے اوپر لے جاؤں گا اور پھر اس کو نیچے پھینک دوں گا. اب حضرت سلیمان سن رہے ہیں اور ان کو ہنسی بھی آ رہی ہے، یہ کیا کر رہا ہے یہ. کہا ان دونوں کو بلاؤ. آپ کو پتہ ہے حضرت سلیمان کو خدا نے ایسی حکومت دی تھی کہ ہر جانور کی بات، ہر جانور سے گفتگو، جن ان سب کچھ، ہوائیں سب کنٹرول میں تھی. تو جب دی تو بلاؤ. اس کو بولے یہ تم کیا باتیں کر رہے تھے؟ کہا نبی خدا میں غریب، تم نے کیا کہا کہ تم تخت کو ہوا میں لے جاؤ گے نیچے پھینک دو گے؟ کہا جانے دیجئے نبی اللہ، میں تو اس سے محبت کے دعوے کر رہا تھا. ایک عاشق اور کر ہی کیا سکتا ہے دعوے. تو اس سے پوچھا کہ تم اس کی بات کو مان کیوں نہیں رہی؟ کہتی کہ میں جانتی ہوں یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے اور نہ جانے مجھ سے پہلے اس نے کتنوں کو یہ بات کہی ہوگی. کہتے ہیں حضرت سلیمان تفکر اور سوچ میں پڑ گئے کہ کہیں یہ جو میں کہتا ہوں کہ پروردگار میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، کہیں یہ جھوٹا دعویٰ تو نہیں ہے. 40 دن کہتے ہیں اپنی حکومت کو چھوڑ کر کہیں چلے گئے، کسی کو بھی نہیں پتا تھا، گریا کرتے رہے. یہ دعویٰ، اے خدا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، کہیں یہ دعوے جھوٹے تو نہیں ہیں. یہ امام حسین میں آپ سے محبت کرتا ہوں، مولا کائنات میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یا امام زمانہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. یہ دعویٰ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ یعنی ہم اپنے آپ سے پوچھیں، ایک دوسرے کو تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. میں تو مجھے پتا ہے میں کیا بول رہا ہوں. کیا واقعاً ایسا ہے؟ عزیزان محترم، یہی تو ہے کہ جب تک یہ ولایت وجود کو تبدیل نہ کرے، ولایت اپنی جگہ پر ہے، رہے گی، اسے کوئی نہیں ہلا سکتا. مولا کائنات کو لوگوں نے چھوڑ دیا مگر ایسا نہیں ہوا کہ امام امام نہ رہے. امام امام رہے، امام امام ہیں، لیکن لوگ نقصان میں رہے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، ہم ولایت کا اقرار کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، شاید نہیں، ہم خدا پر کوئی احسان نہیں، کوئی خدا پر احسان نہیں ہے. ہمارے وجود کے بقا کے لیے ضروری ہے اس ولایت کا اقرار کرنا، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں کہ جہاں پر سب کچھ ہے ہی اس ولایت کے گرد گھوم رہا ہے. وہ کہاں جائیں گے؟ آپ جنت میں جائیں گے. جنت کے دروازے پر رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو جنت کے دروازے کو جو کھٹکھٹایا جائے گا
تو ظاہر ہے جب انسان میزبان ہوتا ہے تو مہمان کو آواز دے کے بلاتا ہے. کہا جنت کے دروازے پر جو کھٹکھٹاؤ گے تو آواز آئے گی یا علی یا علی یا علی. یعنی میزبان وہی ہے، تم مہمان ہو. کہاں جائیں گے؟ تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس ولایت کو اپنی زندگی میں باعمل ہو کر اپنی زندگی میں ظہور دیں. اور ضروری ہے عزیزان محترم، دشمن پوری کوشش میں ہے کہ اس ولایت کو کاٹ دے. کافی چیزیں میں نے آپ کے درمیان میں بیان کی کہ جو رکاوٹیں وہ حائل کر رہا ہے. اور اپنے آپ کو اس دور کے فتنوں سے آگاہ رکھیں. بہت سخت دور ہے، کیونکہ جتنا دور ظہور کے قریب ہوگا امتحان کی شدت بڑھتی چلی جائے گی اور حق اور باطل کے درمیان میں جنگ بڑھتی چلی جائے گی. اور سمجھ لیں کہ جیسے آپ کوئی چھاننی سے چھان رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ وہ دور ہے کہ چھاننی اتنی تیز ہو جائے گی کہ نیچے گرنے کے چانس زیادہ ہیں. رکنا بہت مہم ہے. اس رکنے کے لیے تنہائی اور خلوت چاہیے. یعنی آپ کا تنہا خدا سے رابطہ ضروری ہے. یعنی سٹرنگز چاہیے نا. مطلب میں پہاڑ سے کود رہا ہوں یا کلائمبنگ کر رہا ہوں تو میں کوئی نہ کوئی ایک رسی باندھتا ہوں، ایک نیچے سے ایک کہیں اور سے، کہ کہیں اگر میں چھٹ جائے، ہاتھ چھٹ جائے، سلپ ہو جائے، پاؤں سلپ ہو جائے تو کوئی ایک رسی ہو جو مجھے سنبھال کر رکھے، مجھے گرنے سے بچائے. اور وہ رسی کیا ہو سکتی ہے اس دور کے اندر؟ وہ رسی وہ ولایت اور اس ولایت سے رابطہ ہے. آیت اللہ نائینی فرماتے ہیں کہ امام زمانہ سے باتیں کیا کرو. باتیں. آیت اللہ فروئی کہتے ہیں کہ اگر ہر روز ہر شخص سونے سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پہ بیٹھ جائے اور صرف چند منٹ، ایک منٹ، صرف ایک منٹ امام سے بات کرے بس. کہتے ہیں کہ تم نہیں جانتے تمہاری زندگی میں غوغام مچ جائے گا اگر تم نے امام سے باتیں شروع کر دیں. ایک شور ہو جائے گا، ایک تلاطم آ جائے گا. احساس نہیں ہے ہماری زندگی، ہم یہی سمجھ یہی زندگی ہے ہماری جو ہمیں نظر آ رہی. نہیں، یہ سب ختم ہو جائے گا. ہم اس عرصہ ظہور میں کیسے داخل ہوں گے؟ اس عرصہ ظہور میں داخل ہونے کے لیے اپنے آپ کو اوپر کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ آپ کو اپنے وجود کو ارتقا دینی ہے، کمال پر پہنچانا ہے. اور جتنی رکاوٹیں ہیں ان کو توڑنا پڑے گا، چاہے مال ہے، چاہے دولت ہے، چاہے شہرت ہے. اور یہ کیسے ہوگا؟ کہ جب تک آپ اپنی تنہائی میں اپنے پروردگار سے رابطہ نہیں جوڑیں گے، عبادت نہیں کریں گے. وہ علماء، آیت اللہ قاضی طباطبائی کا میں نے آپ سے ذکر کیا، حسن الہی طباطبائی کے، علامہ طباطبائی کے بھائی بھی ہیں. اور وہ فرماتے ہیں اپنے استاد، کیونکہ آیت اللہ قاضی ان کے بھی استاد تھے، کہتے ہیں کہ ایک طالب علم نے سوال پوچھا ان سے کہ یہ جو حضرت سلیمان تخت پہ ہوا میں اڑتے تھے، ہوا میں لیتے تھے، تو یہ کیا تھا؟ کوئی غیر عادی چیز تھی یا کوئی ایسی چیز تھی یا اس قالین میں کچھ تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا. کس سے پوچھیں گے؟ کہا اس دور کی ایک مخلوق ہے. وہ شاگرد کہتا ہے کہ میں آیت اللہ قاضی طباطبائی کے ساتھ نجف میں پتہ نہیں کہاں پہاڑوں وہاڑوں پہ ادھر ادھر گیا، پتہ نہیں کہاں لے گئے، اور میں نے دیکھا کہ کوئی ایک عجیب سی مخلوق کوئی آئی ہے اور پتہ نہیں کس زبان میں ان سے گفتگو کر رہی ہے. گفتگو کی انہوں نے اور یہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا، کہہ رہا یہ اس زمانے کی مخلوق ہے کوئی. اور کہا کہ میں نے اس سے پوچھا تو کہا کہ نہیں، پروردگار نے ہوا کو ان کے اختیار میں دیا ہوا تھا. ہوا اختیار میں تھی جو اس کو پورے کے پورے کاروان کو لے کر اڑا کرتی تھی. ہوا اختیار میں. یعنی علماء اس میں آیت اللہ قاضی طباطبائی فرماتے ہیں کہ اگر تم اول وقت میں نماز پڑھو، اول وقت نماز پڑھو، کسی مقام پہ نہ پہنچو تو روز قیامت میں میرا گریبان پکڑنا. یعنی اتنا دعویٰ ہے. اور کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں
کہ جب ظہور ہوگا اور امام زمانہ سے سوال کیے جائیں گے، میں وہ سوال جانتا ہوں۔ اس مقام پر علماء پہنچے، یہیں سے پہنچے، انہی حالات سے پہنچے، انہی مشکلات سے پہنچے۔ کھانے کو نہیں ہے، مشکلات ہیں زندگی میں اور لیکن پہنچے۔ ایکسکیوز نہیں ہے، بہانے نہیں ہیں کہ ہم کیا کریں، یہاں پہ تو یہ ہے، وہاں پہ تو یہ ہے، خوب جو بھی ہے انہی حالات سے آپ نے پرواز کرنی ہے عزیزان محترم۔ اور ہم اپنے گھروں کی طرف، میں نے بار بار کہا، توجہ دیں۔ جب تک ایک گھر نور کی طرح نہیں چمکے گا کائنات میں، اور کب چمکتا ہے؟ روایت ہے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آسمان کی مخلوقات کے لیے بالکل شب کی تاریکی میں تاروں کی طرح چمک رہا ہوتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کریں، میں بھی کروں، آپ بھی کریں، بچوں کو بھی عادت ڈالیں۔ دیکھیں ہلکے ہلکے ہوگا کام، ایک ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور آپ ایک ساتھ بولیں کہ میں آج یہ بھی پڑھوں گا، میں وہ بھی پڑھوں گا، تو وہ بالکل اس مسلمان والی بات ہے کہ وہ نیا نیا مسلمان ہوا، ہمسائے نے بولا کہ چلو بھائی آ جاؤ نماز کا وقت ہے۔ کون سی نماز ہے؟ اس نے بولا جی مغرب ہے، مغرب میں لے گئے۔ پھر کون سی نماز ہے؟ تھوڑی دیر میں ابھی گھر ہی گیا تھا، کہتا عشاء کی نماز کا وقت بھی آ گیا ہے۔ پھر عشاء پڑھی، پھر تو پڑھتے ابھی بیچارہ سونے لگا تو کہا نہیں تہجد کا ٹائم بھی ہو گیا ہے، تہجد میں آیا، ابھی پھر کیا نہیں ابھی فجر بھی پڑھنی ہے، فجر ابھی سونے کی کیا ضرورت ہے، زور بھی پڑھنی ہے۔ ایک دن میں اس نے بولا بھائی تمہیں تمہارا دین تمہارے پاس ہی رکھو اپنے پاس۔ یعنی ہم ایسے بھی نہ ہو جائیں تبدیل کہ بس 2-4 دن تو بڑا اچھا کام کیا، اس کے بعد پھر وہی نہیں، گریجولی ہلکے ہلکے اپنی زندگی میں تبدیلیاں لائیں۔ قرآن نہیں پڑھتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آدھا صفحہ پڑھیں، 4-5 آیات پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، آہستہ آہستہ نفس کو مہار دینا پڑتا ہے۔ جیسے گھوڑا جو جنگل کا ہوتا ہے، اسے آپ ایک دم نہیں آپ اس کے اوپر سامان رکھتے اور کہتے ہیں بیٹھو چلو، اتنا شریف نہیں ہوتا، وہ اٹھا کے پھینک دیتا ہے۔ نفس بالکل ویسے ہی ہے، اگر آپ نے اس کے اوپر بہت لادھا تو یہ بھاگ جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ یہ اس کو آپ کو خود دھوکہ دینا ہے کہ ہاں نہیں پڑھ رہا، میں زیادہ نہیں پڑھا، گھبراؤ نہیں 2-4 لائنیں پڑھ رہا ہوں۔ اچھا وہ بھی کہے گا ٹھیک ہے 2-4 لائنیں پڑھ لو، یعنی اس کو آپ نے ایسا کرنا ہے۔ خوب کچھ آ رہا ہے تو دیکھتا رہتے ہیں، آج تھوڑا ٹی وی بند کر دیتا ہوں، کیا ہو گیا، آدھا گھنٹہ بغیر ٹی وی بیٹھے دیکھ لیتا ہوں۔ نفس بولے گا یہی تو تمہارے پاس ٹائم تھا ٹی وی دیکھنے کا۔ کوئی نہیں، ہفتے میں آدھا گھنٹہ کیا ہے، عادت۔ آج دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، برائیاں، ہماری برائیاں کیا ہیں، اس کا مذاق، اس کا مذاق، تیسرا نہیں آیا اس کی غیبت شروع کر دی، یا ایک دوسرے کے ساتھ مذاق اڑانا شروع ہوا۔ ایک دفعہ چپ کر کے بیٹھ جائیں اور اپنے آپ سے کہیں کہ آج میرا مذاق اڑایا جائے۔ آپ بولیں گے مولانا صاحب یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ نہیں تو نفس کو عادت ڈالیں کہ جب آپ دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں اس کو کیسا لگتا ہے، آپ بھی محسوس کریں آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ یہاں نفس کی تربیت یہی تو ہے۔ جب آپ کو برا لگے گا تو آپ آئندہ مذاق اڑانا چھوڑ دیں گے آپ مذاق، یعنی ہلکے ہلکے، آہستہ آہستہ۔ بہت سے لڑکے مولانا صاحب وہ تہجد کی آپ نے اتنی باتیں کی، نماز کی، تو کتنی رکعت ہے؟ میں نے 11 رکعت ہے۔ اچھا گھبرا، میں کہا مگر 3 رکعت پڑھ سکتے ہو؟ اچھا ہاں، جو سونا پڑے گا؟ نہیں میں نے کہا عشاء کے بعد پڑھ لینا۔ اوہ اتنی آسان؟ میں ہاں آسان، 3 تو پڑھنا شروع کرو، 3 شروع کرو، عشاء کے بعد شروع کرو، خود بخود سحر سے پہلے اٹھنا شروع ہو جاؤ گے۔ کوشش تو کرو، اتنا سخت بنا دیا ہے دین کو کہ بھاگ جاتی ہے پبلک۔ وضو کرو، یہ کھینچے جا رہے ہوں، بولو بھائی کیا ہو گیا؟ نہیں یوں، بالکل یوں ہونا چاہیے۔ بھائی کیا ہو گیا؟ آرام سے، واجب ہے سکھا دو بھائی، خشک نہیں ہونا چاہیے، اوپر نہ جائے ہاتھ، بس آرام سکھا دو۔ اتنا کمپلیکیٹڈ دین ہے، اور توضیح المسائل اتنی موٹی ہے، وہ کھولو سمجھ ہی نہیں آتی نا، بند کر دو بھائی، ادھر رہنے دو۔ تقلید کرتے ہیں ہم، لیکن پتہ نہیں تھا کہ مولانا صاحب پوچھے گا مت کچھ، مولانا خود نہیں پتہ اتنی مشکل ہے توضیح المسائل، مولانا کیا بتائے گا آپ کو۔ آج تک ہم آسان توضیح المسائل تو دے نہیں پائے معاشرے کو، کہ بھائی معاشرے کو آسان سی کتاب دوسری قوموں نے دیا، جوانوں کے احکامات، بچیوں کے احکامات، حجاب کے احکامات، آنکھوں کے احکام، الگ الگ چھوٹی چھوٹی بکس ہیں، اس کو بھی مزہ ہے پڑھنے میں۔
اتنی سخت ہے ہوتی ہے واقعی. یہ مطلب یہ ہمارا کام ہے علماؤں کا. میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم علماؤں کا کام ہے کہ ان کو اچھے افاد آسان الفاظ میں پیش کریں. اور بیسٹ طریقہ میں آپ کو بتاؤں, آج کل تو بڑا آسان ہے. کوئی پوچھتا ہے بہترین اینیمیشنز ویڈیوز, وضو کا طریقہ, نماز کا طریقہ, غسل کا طریقہ بہترین ہے. انسان کو شرم آتی ہے کہ اس عمر میں پوچھوں گا مولانا کیا سوچیں گے. شرم نہیں کریں جان محترم, یہ آخرت کا معاملہ ہے. یا آپ یہاں شرم کرتے رہے وہاں کرم پھوٹ جائیں گے آپ کے سارے. شرم نہیں کریں, پوچھیں, اکیلے میں پوچھ لیں. نہیں ہے تو انٹرنیٹ پہ سب موجود ہے, اور اس کو صحیح کریں. اور آسان ہے, دین بہت آسان ہے. ہمارا ایک دوست تھا عرب کا, یمن کا تھا, نہ جانے ابھی پتہ نہیں کس حال میں ہوگا. وہ ہم اس کو کہتے تھے بھائی تم تو عرب ہو, یہ ہماری طرح تلفظ صحیح کرا دو. وہ کہتا ہے بھائی کیوں اتنی ٹینشن میں رہتے ہو تم لوگ. بولا واہ کیا اتنی ٹینشن ہے بھائی, نارمل عربی ہم نارمل ہیں, ہم لوگ, ہم عرب نارمل پڑھتے ہیں, آرام سے پڑھتے ہیں. تم لوگ بہت ٹینشن میں رہتے ہو عربی کے معاملے میں. واقعی نا ہمارے ساتھ ایسے ہی ہے. مخارج بہترین ہونے چاہیے آپ کے. نماز جو آپ پڑھتے ہیں, سورہ حمد پڑھتے ہیں, سورہ توحید پڑھتے ہیں, سورہ کوثر پڑھتے ہیں, یہ جو چھوٹی سورت پڑھتے ہیں, علماء آپ کے درمیان میں موجود ہیں, یہاں پہ بھی آتے ہیں, آپ کے علاقے میں اور علماء بھی موجود ہیں. بھائی جا کر ہفتے میں ایک دن اپنی سورہ حمد اور ایک چھوٹی سورت جو ہے وہ ان کو سنا دیں. اس میں کیا کتنی مشکل ہوگی. اب آپ کو بولے گا, اب یہ مولانا آپ کو تھوڑی بولیں گے بھائی تمہیں ابھی تک سورہ حمد نہیں آتی. نہیں بولیں گے, قطعاً نہیں بولیں گے. لیکن آپ اپنی آخرت کی طرف توجہ ہوں. اور اس کا بیسٹ طریقہ میں آپ کو بتا دوں, قرآن کی اپلیکیشنز آپ کے پاس موجود ہے, انٹرنیٹ پہ قرآن موجود ہے, USB پہ قرآن موجود ہے, ٹی وی پہ قرآن آتا ہے. ڈیلی فجر کی نماز کے بعد کئی چینل آپ کے یہاں پاکستان میں قرآن کی تلاوت ترجمے کے ساتھ سناتے ہیں. کئی چینل پورے آدھے پارے آ رہے ہوتے ہیں, صورتیں آ رہی ہوتی ہیں. کچھ نہیں ہے, آپ رستے میں جا رہے ہیں, گاڑی میں جا رہے ہیں, موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں, کسی جا رہے ہیں, ہینڈ فری لگا لیں, اس سورت کو چند دفعہ اچھے قاری کی آواز میں سنیں. اچھے قاری کی آواز میں خود بخود آپ آٹومیٹکلی ٹیون ہو جائیں گے اس مخارج کے اندر. کوئی بڑی بات نہیں ہے, اتنا مشکل نہیں ہے, آسان ہے, لیکن ضروری ہے, واجب ہے. کیونکہ دیکھیں نا, جس شخص کی نماز قبول نہ ہو, آپ اس کی باقی عبادتوں کا کیا کریں گے, کیسے قبول ہوگی. کیونکہ نماز پہلا سوال ہے, پہلا سوال ہے, پہلا سوال ہی یہی ہے. کیا آپ نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ پڑھی. آپ نے سنا ہوگا نا, ہم بھی سنتے ہیں 50,000 سال کھڑا رہنا پڑ جائے گا. بندے کی ویسی ٹینشن ہو جاتی ہے 50,000 سال. لیکن اگر ہم واقعاً سوچیں تو ایسے ہی ہے. کیسے ہوگا؟ ہمیں کب واجب ہوئی نماز؟ 14 سال کی عمر میں, 13 سال کی عمر میں, 14 سال کی عمر میں. اچھا پہلی نماز کب پڑھی تھی؟ پتہ نہیں پڑھی بھی کہ نہیں تھی. اچھا پڑھی تھی تو اس فلانے سجدے میں دھیان کہاں تھا؟ فلانے رکوع میں دھیان کہاں تھا؟ اچھا ابھی تو پہلا سال میں آپ سوچیں کتنا ٹائم لگے گا, کتنی نمازیں ہیں, پھر دوسرا سال, پھر تیسرا سال, پھر چوتھا سال, پھر روزے, اور پتہ نہیں کیا کیا کیا. آپ سوچیں کتنا ٹائم لگ جائے گا. ٹائم لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ لیکن اگر واقعاً بچت کروانی ہے تو بچت تبھی ہوگی عزیزان محترم جب اپنے آپ کو, اپنے وجود کو, سارے امام کی کشتیاں ہیں مگر جو امام حسین کی کشتی ہے نا وہ بہت وسیع ہے. علامہ مجلسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ بستر مرگ پہ یعنی آخری وقت میں, تو کہتے ہیں کمرے میں کوئی شخص آیا, اور یہ انہوں نے دوسرے عالم دین کو مرنے کے بعد خواب میں آگے بتایا کہ کوئی شخص آیا. میں نے کہا کون ہو؟ کہتے تمہیں تکلیف جو ہو رہی ہے اس کو دور کر دوں؟ میں نے کہا ہاں. کہا اس نے میرے پاؤں پہ ہاتھ لگایا, میرا درد ختم ہوا. گھٹنوں پہ ہاتھ لگایا, درد یہاں تک آیا, پوری نیچے درد ختم, یہاں پر. کہا میرے ساتھ چلو گے؟ کہا تم نے میرے سارے درد ختم کر دیے, میں تمہارے ساتھ. کہہ رہا اس نے یوں اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ میں نیچے تھا, یعنی میرا بدن نیچے تھا. کہتے مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ میں ہوں یا جو باہر ہوں میں ہوں, کون ہوں میں. لیکن میں نے دیکھا میرے گھر والے اٹھایا, مجھے دفنایا, اور میں روک رہا ہوں مجھے مت دفناؤ, لیکن مجھے دفنا کے چلے گئے. کہتے ایسے میں ملائکہ آئے, انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہے تمہارے پاس. اب میں نے کہا کہ علامہ مجلسی بحار الانوار 110 جلدیں اتنی میں نے لکھی, میں نے درس دیا, میں نے تدریس دی, طالب علموں کو یہ پڑھایا. ان کا نہیں, اس کے علاوہ کچھ اور ہے.
میں پریشان کہ میں اور تو مجھے یاد آیا کہ ایک دن گلی میں جا رہا تھا تو دو لوگ لڑ رہے تھے اور ایک کو ایک شخص مار رہا تھا. تو میں نے پوچھا کیوں مار رہے ہو؟ کہا اس نے میرے پیسے دینے ہیں. تو میں نے کہا بھائی دے دو. کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو اس کو چھوڑ دو. کہا نہیں ہے میرے پیسے دے گا میں اس کو ماروں گا. تو میں نے اس کو کہا کہ اچھا تم اس کو چھوڑ دو, اس کا جو قرضہ ہے میں تمہیں دیتا ہوں. تو کہتا ہے میں نے ملائکہ کو بولا کہ یہ میں نے کام کیا. تو ملائکہ کہتے ہیں ہاں چلو ٹھیک ہے, کافی ہے یہ تمہارے لیے. یعنی حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد. یہاں میں نمازیں پڑھ رہا ہوں, سارے کام کر رہا ہوں, زیارتوں میں جا رہا ہوں, بہترین, اور میرا کردار کیسا ہے؟ کردار کیسا ہے میرا؟ کسی کا مال تو نہیں کھایا ہوا, کسی کو تکلیف تو نہیں ہے میرے وجود سے, نہیں کردار. یہ کردار تھے کربلا میں عزیزان محترم, کردار پہنچے ہیں کہ آج جنہیں آپ سلام کرتے ہیں. یہ کردار نہیں ہوتے کربلا ایسی قائم نہ ہوتی جیسے قائم ہوئی ہوئی ہے. یہی تو وجہ ہے کہ بار بار کربلا سننے کا کہ یہ کردار بنے. رسول خدا مدینہ کی گلیوں سے جا رہے ہیں, کیا دیکھا؟ حبیب ابن مظاہر ملے, بچے ہیں, اٹھایا, چومنا شروع کیا. اصحاب نے پوچھا کہ آپ حبیب کو کیوں چوم رہے ہیں اتنا؟ کہا دیکھا نہیں, حبیب حسین کے قدموں کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے. یعنی دوستی اتنی مہم, پرانی دوستی. جب میرے مولا نے خط لکھا حبیب ابن مظاہر کو, تو کوفہ میں ہے, خط چند عبارتوں کا ہے. فقی کہہ کر میرے مولا نے حضرت حبیب کو سلام دے. اے فقیہ بزرگ, یعنی شخصیت کتنی علمی ہے کہ وقت کا امام کس نام سے پکار رہا ہے. اور کہا کہ ہم اپنے اہل و عیال کے ساتھ کربلا آ پہنچے ہیں, دشمن نے گھیر لیا. مختلف متن ہے, ہماری نصرت کو پہنچ سکتے ہو یا ہم سے پیوست ہو سکتے ہو تو آ جاؤ, رسول خدا تمہیں اس کا اجر دیں گے. آزادار محترم, یعنی یہ جب خط ملا حبیب کو تو کہتے ہیں حبیب کے بدن میں عشق کی محبت کی آگ لگ گئی. یعنی کس طرح میں پہنچوں بس, یعنی یہ ہے شدت. اور سب چھوڑ دیا. یعنی ایسا نہیں کہ سوچیں یہ کریں یا بہانے بنائیں, جانتے تھے کہ کوفہ میں پہرے لگے ہوئے ہیں, سختی ہے. اپنے غلام اپنی زوجہ کو, زوجہ نے بولا جائیں, ظاہر ہے مطلب اپنے غلام کو شہر سے باہر بھیج دیا, گھوڑے کو لے کے جاؤ انتظار کرنا. حبیب شہر سے نکلے, پہنچے. جیسے ہی پہنچے اپنی سواری تک تو اپنے غلام کو کیا بولا؟ اپنے غلام کو کہا کہ جاؤ میں تمہیں آزاد کیا. اللہ اکبر. غلام کیسے بامعرفت تھے. کہتے ہیں کہ اب جب اصل ثمر کا وقت آ رہا ہے تو آپ مجھے بھیج رہے ہیں. یعنی وہ بھی جانتا تھا. بیان کرنے والوں نے کیا کہ ایک ہی سواری ہے, کبھی مالک سواری پر ہے, غلام پیچھے دوڑا دوڑا جا رہا ہے, اور کبھی مالک دوڑا دوڑا جا رہا ہے اور غلام سواری پر. یعنی عشق پہنچنے کا اتنا تھا کہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں. پہنچے, شور مچ گیا, انتظار کر رہے ہیں نا. آپ کو پتہ ہے کربلا ادھر تو فوجوں کے لشکر آتے رہے, ادھر کوئی بھی نہیں آنے والا, اور ایک پرچم ہے کہ جسے امام حسین سنبھال کر چل رہے ہیں. اور بیان ہوتا ہے کہ شاید امام حسین کسی کا انتظار کر رہے ہیں, کوئی آنے والا ہے. جیسے ہی یہ پرچم دار پہنچا کربلا, شور ہوا, دھول اٹھی, دیکھا حبیب آئے, شور ہوا. ظاہر ہے اس غربت کے عالم میں اگر کوئی ایک شخص بھی آ رہا ہے تو خوشی کیسی ہوگی, کیا ماحول ہوگا. جب شور اٹھا تو شور خیموں تک آیا. تو میری بیوی
زینب سلام اللہ علیہا نے کہا اماں فضہ یہ شور کیسا ہے؟ تو وہ دیکھ کر آئیں، کہا بی بی حبیب آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، غربت اہل بیت کربلا میں، اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ ہاں زیادہ آ رہا ہوں، اصل سارا مسئلہ ہی اس غربت کا ہے۔ اہل بیت کے ساتھ جو ہوا اصل وہ غربت کا ہے کہ یہ وہ گھرانہ تھا جہاں ملائکہ اترتے تھے۔ کیا کہا میری بی بی نے؟ کہا اماں فضہ جائیے حبیب کو ہمارا سلام دیجیے۔ اب جب جا کر حبیب کو حضرت فضہ نے سلام دیا، حبیب خاک کربلا پر بیٹھ گیا، خاک کو اٹھایا، اپنے سر پر رکھا۔ ہائے کیا وقت آ گیا، اب علی کی بیٹیاں ہمیں سلام پہنچائیں گی۔ ہاں عزاداران محترم، مگر حبیب تمہیں کیا پتا، ابھی تو تمہیں سلام پہنچائے ہیں۔ ہاں شاید تمہارے سر جب نیزوں پہ ہوں گے تو اس وقت دیکھنا، ارے یہ علی کی بیٹیاں کوچہ و بازار میں کس طرح گھمائی پھرائی جائیں گی۔ شام کے بازار ہوں گے، کئی دن تک لوگ میلوں کی طرح سجائے جائیں گے اور یہ سید زادیاں کھڑی رہیں گی اور لوگ ان کے اوپر نہ جانے پتھر پھینکیں گے۔ ہاں حبیب اس وقت دیکھنا کیا ہوگا۔ ارے ہاں وہ ایک شخص ہوگا کہ جو کھڑا ہوگا بازاروں میں، اور جب کوئی آئے گا تو کیا کہے گا، ہاں تم جانتے ہو کیا تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں؟ وہ جو ایک صحابی آیا شام میں، کیا کہا کچھ پیسے، کہا جاؤ ان نیزے والوں کو پیسے دے دو کہ سروں کو تھوڑا آگے لے جائیں تاکہ ان کی نگاہیں ہماری سادات پر نہ پڑے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار جو ہم نے کہا ہے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار بہت سارے لوگ مریض ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، کینسر کے مریض ہیں، صاحبان مجلس کے اندر بزرگان ہیں، مریض ہیں، علماء ہیں، جو بھی سن رہا ہے دیکھ رہا ہے، جس کے بھی مریض ہیں، پروردگار بیمار کربلا حضرت امام سجاد کے صدقے میں جلد سے جلد شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں اولاد صالح اور نیک عطا فرما۔ جو قید و بند کی اسارتیں جھیل رہے ہیں، دعا کے لیے بھی کافی لوگوں نے کہا ہے، یہاں پہ بھی آیت اللہ شیخ زکزکی، پروردگار اسیران کوفہ اور شام کے صدقے میں جلد سے جلد انہیں رہائی عطا فرما۔ ہمیں مقصد امام حسین کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جہاں بھی ماتم، عزاداری، جلوس، مجلس، جو بھی جہاں ہو رہا ہے پروردگار ان سب جگہ شیعان حیدر قرار کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ جو بھی اسلام کی جنگیں لڑ رہے ہیں پروردگار انہیں کامیابی اور نصرت عطا فرما۔ اسلام کے دشمن اگر ہدایت کے قابل ہیں تو انہیں ہدایت عطا فرما، اور اگر ہدایت کے قابل نہیں تو انہیں کیفر کردار تک پہنچا۔ پروردگار ہمیں عمرہ، حج اور زیارات کی توفیق عطا فرما۔ جو بھی ان مجالس میں، اس مجالس میں کہیں پہ بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، چاہے انتظامیہ، چاہے اسکاؤٹ، چاہے پولیس، چاہے جو ٹرسٹ ہو گئیں، ویڈیو بنانے والے، گیٹ پہ کھڑے ہونے والے، ساؤنڈ والے، ہر شخص جو بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور جو یہاں آئے ہیں، پروردگار امام سجاد کے صدقے میں انہیں اجر کثیر عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔